آج جس ٹاپک کو میں نے اٹھایا ہے وہ آج کے اس دور پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ آج جو خرافات ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں آپ کے کارٹون بنانے کی شکل میں، اور آپ کو باقاعدہ ایک فلم کے اندر آپ کا کردار دکھایا گیا ہے، میں نے سوچا ہے بہت سوچ سمجھ کر اس ٹاپک کو یہاں چنا ہے کہ آج نبی اکرم کا اخلاق، آپ کا کردار بتایا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ جس کے بارے میں یہ لوگ خرافات کر رہے ہیں، تم نے اس ہستی کو جانتے بھی ہو یا نہیں، تم نے اس ہستی کے بارے میں کبھی پڑھا بھی ہے یا نہیں، اور نبی اکرم کے اخلاق کو ان کے سامنے بتایا جائے۔ مہاتما گاندھی جی نے جو کتاب لکھی تھی ستیہ اور اہنسا، اس میں صرف 2 لوگوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر صرف 2 لوگوں کی، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے نبی اکرم کی شان میں جو لائن لکھی ہے اس کتاب کے اندر، انہوں نے لکھا تھا کہ مسلمانوں، تم نبی اکرم کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا کریکٹر اپنے اندر پیدا کر لو، آپ کا سوبھاؤ اپنا لو، تو ساری دنیا میں ملا اور مولویوں کو چیخنے کی ضرورت نہ پڑے، چلے کرنے والوں کو چلے کی ضرورت نہ پڑے، جماعتیں لے جانے والوں کو جماعتیں لے جانے کی ضرورت نہ پڑے، صرف نبی اکرم کا اخلاق، آپ کا کردار اپنے اندر پیدا کر لو، تو غیر مسلم دنیا تمہیں دیکھ کر خود بخود اسلام لے آئے گی اور مسلمان ہوتی چلی جائے گی۔ یہ مہاتما گاندھی نے نبی اکرم کی شان میں اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا۔ اور عمر فاروق کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ بھارت کے لوگوں، تم دیکھتے ہو کہ جو بھارت کے اندر خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، ہر جگہ خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، تم اگر اس کو روکنا چاہتے ہو، اس کو بند کرنا چاہتے ہو، تو حضرت عمر فاروق کا نیائے، ان کا انصاف، ان کا عدل بھارت کے اندر نافذ کر دو، تو سارے پورے بھارت کے اندر شانتی کی ایک لہر چل اٹھے گی اور پورا بھارت ایک امن و امان کی راہ پر چل اٹھے گا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ یہ مہاتما گاندھی کے جملے آج بھی اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں اور پرنٹڈ ہیں۔ غیر بھی نبی اکرم کے بارے میں اس نے پڑھا، معاف کیجئے گا، یہ تعریفیں اس نے کسی اور کے بارے میں نہیں لکھی تھی، نبی اکرم کی شان میں لکھی تھی۔ جن جملوں کو مہاتما گاندھی نے آج سے 70 یا 80 سال پہلے اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا، ان جملوں کو قرآن پہلے بیان کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کر چکا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آئے ہمارے نبی، آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ کو ہم نے اعلیٰ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال آپ کی صحبت پائی ہے۔ اللہ کے نبی کبھی مجھ سے یہ کہا کرتے تھے، آیا انس تم یہ کام کر دینا، میں وہی کام نہیں کرا کرتا تھا، تو کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا، آیا انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، میں تم سے بول کر گیا تھا۔ اور کبھی کہتے، انس یہ کام تم مت کرنا، میں وہی کام کر دیا کرتا تھا، لیکن کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا، انس تم نے یہ کام کیوں کیا۔ انس فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا، آئے انس وضو کا لوٹا لے کر آؤ، میرے لیے وضو کا پانی لے کر آؤ۔ میں اللہ کے نبی کے لیے وضو کا پانی لے کر آتا، اچانک میرے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ جاتا، لوٹا گر جاتا اور زمین پر گرتے ہی وہ ٹوٹ جاتا۔ میں لوٹے کو دیکھتا، سوچتا ابھی ڈانٹ پڑے گی، ابھی اللہ کے نبی مجھے ڈانٹیں گے، مجھ پر ڈانٹ پڑے گی، میں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ لیکن جیسے ہی میری نظریں اللہ کے نبی کی نظروں سے ملتی، میں کیا دیکھتا، آپ مسکرا رہے ہوتے اور آپ کے دانت ظاہر ہو رہے ہوتے، میرا رنجیدہ دل خوش ہو جاتا، آپ کے چہرے سے نکلنے والی میٹھی مسکان میرے رنجیدہ دل کو خوش کر دیتی، میرا زخمی دل خوش ہو جاتا۔
یہ نبی اکرم کے ساتھ جنہوں نے 10 سال خدمت کی حضرت انس نے، ان کا بیان ہے یہ۔ حضرت خدیجہ بیان کرتی ہیں، نبی کی سب سے پہلی بیوی ہیں، بیان کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک غار ہرا کے اندر موجود ہیں، آپ کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے غار ہرا کے اندر اور وہاں رہا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور آپ کے پاس آ کر کہتا ہے اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس کا جواب یوں دیا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس فرشتے نے آپ کو پکڑا اور زور سے دبایا اور دبانے کے بعد چھوڑا اور پھر کہا اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، میں کیا پڑھوں۔ اس فرشتے نے آپ کو تیسری بار پکڑا، اتنی زور سے پکڑا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہیں میری جان نہ چلی جائے، میری روح نہ نکل جائے۔ اس نے پھر چھوڑا اور پھر فرمایا اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو۔ میں نے کہا تم بار بار مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو، میں نے کہہ دیا میں پڑھنا نہیں جانتا، تم بتاؤ کیا پڑھوں، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تب جبریل امین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ چند آیات جو آپ پر نازل ہوئی، اس وقت آپ ڈر گئے اور ڈرے ڈرے اپنے گھر پر آئے، ڈر کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ حضرت خدیجہ بیان کرتی ہیں آپ نے فرمایا زمبلونی زمبلونی، آئے خدیجہ چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑا دی اور آپ لیٹ گئے، لیکن آپ کا ڈر جب کم ہوا جاتا رہا، پھر آپ اٹھے اور حضرت خدیجہ کے سامنے بیٹھ کر فرماتے ہیں آئے خدیجہ آج میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا، ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ کیا ہے، کہیں میرے اوپر کسی جن کا سایہ تو نہیں؟ ہماری زبان میں میرے اوپر کسی بھوت کا، کسی پریت کا، کسی آسیب کا سایہ تو نہیں؟ آئے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دے رہی تھی، آپ کو سکون پہنچا رہی تھی اور آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کلا، ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ آئے میرے سرتاج، آئے میرے شوہر، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کو ڈر کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے اوپر جن کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے، بھوت کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے میرے پیارے شوہر، آپ ڈریے مت، خوف نہ کریے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ تو قرابت داری کو جوڑتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ تحمل الکلہ، آپ تو مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو لوگ دبے جاتے ہیں اپنے بوجھ سے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتقسم المعزوم، اور جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا ہے آپ کما کر لاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا ہے۔ وتقر الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آئے میرے شوہر، آپ کے اندر تو اتنے اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں، اتنے اچھی صفتیں پائی جاتی ہیں، بھلا اللہ آپ کو اس ضائع کیسے کر دے گا، کیسے آپ کو برباد چھوڑ دے گا؟ جبکہ معلوم نہیں خدیجہ کو کہ اللہ کے نبی رسول بنا دیے گئے، پیغمبر بنا دیے گئے، اور یہ اس وقت کے اوصاف اور آپ کی صفتیں بیان کر رہی ہیں جب آپ نبی نہیں بنے تھے، پیغمبر نہیں بنے تھے۔ اندازہ لگائیے جس شخصیت کے اندر، جس نبی کے اندر، جس پیغمبر کے اندر نبوت سے پہلے کے اخلاق عالیہ کا یہ عالم ہو، اس کے اندر نبوت کے بعد کے اخلاق عالیہ کا حال کیا ہوگا، اس کی کردار کا حال کیا ہوگا، اس کے کریکٹر کا حال کیا ہوگا ہے۔ اور جو واقعات آپ کے سامنے آئے آپ اس کو چسپ کرتے جائیے گا۔ آج کے لوگوں کے اوپر ہم اس مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر ان دو کوڑیوں کے نام، لوگوں کے نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ سمجھ لیجئے اور چسپا کرتے جائیے، یہ واقعہ چسپا کریے، یہ واقعہ دیکھتے جائیے آپ۔ آئیے میں آپ کو طائف کا سفر کراتا ہوں، میں آپ کو ذرا طائف کی بستی دکھلاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر طائف کے اندر موجود ہیں۔ طائف جو چاروں طرف سے پہاڑیوں کا علاقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی دامن میں کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ عرب بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا، فلسطین بھی تمہارا۔
عرب اس طائف کے اوباش بچے, چھچورے بچے, اوباش نوجوان پتھر مارتے ہیں, پتھروں سے آپ کا چہرہ چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے, نبی اکرم کا چہرہ پڑ جاتا ہے, آپ زمین کے اوپر گر جاتے ہیں. خون اتنا نکلا, اتنا خون آپ کے چہرے سے نکلا, آپ کے سر سے نکلا کہ جوتوں میں آ کر جم جاتا ہے. جب پانی کی چھینٹے مارے آپ کو ہوش آیا, دو فرشتے آپ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے پرمیشن دیجئے, مجھے حکم دیجئے, ہم ان طائف والوں کو تو پہاڑیوں کے درمیان لے جا کر پیس دیں, ہم ان کو کچل کر رکھ دیں. نبی اکرم جو ایک آدمی کے بھی قتل کے حق میں نہیں ہے, وہ یہ کیسے برداشت کر لیں کہ پوری کی پوری طائف کی بستی قتل کر دی جائے, مار دی جائے. آپ نے کہا نہیں فرشتوں, تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے. کہا نہیں, آپ حکم دیجئے, آپ ایک سائڈ میں کھڑے ہو جائیے اور مجھے حکم دیجئے, ہم ان طائف والوں پر ایسا عذاب لائیں آگ کا, ایسا عذاب لائیں بارش کا, پوری کی پوری طائف کی بستی ہلاک کو برباد کر کے رکھ دیں. آپ نے کہا نہیں, میں کسی کو قتل کرنے کی بد دعا نہیں دوں گا, کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دوں گا. حدیث پڑھیے, سیرتی کتابیں کہتی ہیں نظریں آسمان پر گئیں اور آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ جانتی نہیں کہ میں تیرا رسول ہوں, میں تیرا نبی ہوں. لیکن کسی ایک کے لیے بھی آپ نے بد دعا نہیں کی, اور نہ ہی فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو تم برباد کر دو, ان کو ہلاک کر دو, ان کو تم صفحہ ہستی سے مٹا دو. پتھر کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. آئے فرشتوں, اگر آج یہ ایمان نہیں لائیں گی میرے اوپر تو ان کی نسلیں ضرور مجھ پر ایمان لانے والی ہوں گی, ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی نسلیں ضرور مجھ پر ایمان لائیں گی. اور دنیا نے دیکھا اس طائف کی بستی میں آج پورا کا پورا طائف اسلامی علاقہ بن چکا ہے. آپ کی بیٹی زینب اونٹنی پر سوار ہیں, حضرت علی اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور لے کر چل رہے ہیں. کافروں نے پلاننگ کی اور کہا ہم اونٹنی کو تیر ماریں گے, اونٹنی زخمی ہو کر زمین پر گرے گی, زینب بھی گریں گی, ہم زینب کو یا آپ کے داماد کو پکڑ لیں گے, پھر اللہ کے نبی اپنے داماد کو چھڑانے ضرور آئیں گے, بیٹی کو رہا کروانے ضرور آئیں گے. ان میں سے ایک کا نشانہ بڑا تیز تھا, جس کو دنیا حبار ابن اسود کے نام سے جانتی ہے. اس نے تیر کمان میں لگایا اور نشانہ اونٹنی کو لگاتا ہے, لیکن نشانہ چوک گیا, بجائے اونٹنی کے لگنے کے وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگتا ہے. زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے, پیٹ کا بچہ زمین کے اوپر گر جاتا ہے, حمل ساقط ہو گیا, پیٹ کا بچہ ان کا مر گیا. نبی اکرم نے اپنی بیٹی زینب کو اٹھایا اور مدینے میں لے کر گئے. جب معلوم چلا زینب کو کہ ان کا پیٹ کا بچہ مر چکا ہے, حمل ساقط ہو گیا ہے, زینب بھی صدمے کو برداشت نہ کر سکی, ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. لیکن انتقال سے پہلے آپ نے پوچھا تھا اے زینب تمہیں تیر کس نے مارا, تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ تو حضرت زینب نے فرمایا تھا حبار ابن اسود نے. آپ نے اپنی بیٹی کو مٹی دی, اپنے ہاتھوں سے مٹی دی, اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, اور آپ مٹی دینے کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. صحابہ کرام کہتے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں, اب بھلا آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو, یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں یہ وہ محبت ہے جس جو اللہ تعالیٰ نے ہر باپ کے دل میں ڈال دی ہے, اس کی بیٹی کی, اس کی اولاد کی. یہ فرد محبت کے آنسو ہیں. میں نوحہ نہیں کر رہا ہوں, میں ماتم نہیں کر رہا ہوں, میں بیان کر کر کے نہیں رو رہا ہوں, میں گریبان چاک نہیں کر رہا ہوں, چہرے پر ٹپڑ نہیں مار رہا ہوں. میں کیا کروں؟ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ہر باپ کے دل میں ڈال دی ہے. اے میرے صحابیوں, یہ میری وہ بیٹی تھی زینب, جب سے میں نے اسلام کلمہ بلند کیا ہے, اللہ کی پرچم کو اٹھایا ہے, اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی ہے, تب سے ماری جا رہی ہے. اس کو طلاق تک دے دی گئی, یہاں تک کہ مکے کے کافروں نے تھپڑ تک مارے اس کو. اور آج میری بیٹی میری راہ میں شریعت پر چلتے چلتے میرے پیچھے آتے آتے انتقال کر جاتی ہے, اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیتی ہے. 10 سال آپ مدینہ میں رہے, 13 سال آپ مکے میں رہے, لیکن جب مکہ آپ نے فتح کر لیا, مکہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, مکہ کی حکومت جب آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ نے کہا لوگوں سے اے لوگوں آج تم کو مجھ سے کس چیز کی امید ہے؟
لوگوں نے کہا آپ نے ہر بار خیر کا معاملہ کیا ہے, ہمیں آج بھی خیر کی امید ہے آپ سے. آپ نے کہا ٹھیک ہے آتے جاؤ, جرم مت آتے جاؤ, میں تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تم کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں جاننا چاہتا ہوں تم نے کیا جرم کیا ہے. جرم کو بتاتے جاؤ, معافی لیتے جاؤ. ایک آیا یہ جرم, آپ نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دیا. دوسرا آتا یہ جرم, آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اسی لائن میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جس کا نام ہندا ہے, جس کا نام ہندا ہے. وہ آتی ہے, کہتے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے. کا جرم کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کی قاتل ہوں, قاتل. میں نے ان کا پیٹ پھاڑا تھا, کلیجہ باہر نکال لیا تھا, اس کو چبایا تھا اور تھوک دیا تھا. اے اللہ کے نبی میں نے آپ کی چچا کی ناک کاٹی تھی, ان کا کان کاٹا تھا, ان کی زبان کاٹی تھی, اور ان تینوں چیزوں کا میں نے ہار بنایا تھا اور گلے میں والے فخر کے ساتھ پہنا تھا. آپ چچا کا نام سنا, آپ کے سامنے چچا کی مسلح کی ہوئی لاش آ گئی. آپ رونے لگے, زار و قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. آپ نے فرمایا ہندا, آئے ہندا جا, تجھے میں نے آزاد کر دیا, تجھے میں نے معاف کر دیا. چچا کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کرنے والی تو میرے پاس آئی ہے, تجھے میں نے آزاد کر دیا, چلی جا. وہ جانے لگی. آپ نے کہا ہندا سنو, ہندا ٹھہر جا, ہندا ذرا رک جا, ایک بات سن لے. کہا کیا؟ اللہ کے رسول کیا بات ہے, آپ نے معاف تو کر دیا ہے. آئے ہندا جا, تجھے میں نے آزاد کر دیا, لیکن ایک کرم کرنا میرے اوپر, ایک رحم کر دینا میرے اوپر. آج کے بعد تو میرے سامنے مت آنا. جب تو میرے سامنے آتی ہے یا میرے سامنے آئے گی, چچا کی لاش میرے سامنے آ جائے گی, میری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. آئے ہندا اب تو میرے سامنے نہ آنا, چلی جا. آپ نے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا, ہندا کو, اور کہا چچا تو آزاد ہے. ابھی آپ کی نظروں کے سامنے سے چچا کی لاش ہٹنے بھی نہ پائی تھی, چچا کا غم بھولنے بھی نہ پائے تھے, کہ اسی لائن میں ایک اور آدمی آتا ہے, ایک اور شخص آتا ہے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل. اللہ کے رسول میں کیا کروں, میں تیر تو اٹھنے کو ہی مار رہا تھا, لیکن تیر چوٹ جاتا ہے اور آپ کی بیٹی زینب کے پیٹ میں لگتا ہے. آپ نے فرمایا حبار, آئے حبار, تم جانتے نہیں ہو میں 10 سال مدینے میں رہا, 13 سال مکے میں رہا, جتنا مجھے ستایا گیا, پریشان کیا گیا, مجھے مارا گیا. آئے حبار, ان 23 سالوں میں مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچی تھی. اگر اس 23 سال کی تکلیف کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے, اور اس ایک دن کی تکلیف کو جب تو نے میری بیٹی زینب کے پیٹ میں تیر مارا تھا, میری بیٹی انتقال کر گئی تھی, اس ایک دن کی تکلیف کو ترازو کے دوسری سائڈ میں رکھ دیا جائے تو 23 سال کی ان تکلیفوں کا پلڑا اٹھ جائے گا, اور اس ایک دن کی تکلیف کا پلڑا جھک جائے گا. آئے حبار, لیکن میرے پاس میرے دروازے پر عفو اور درگزری کی بھیک مانگنے آنے والے, مجھ سے رحم کی امید لگانے والے, جا تجھے میں نے آزاد کر دیا, تجھ کو میں نے معاف کر دیا. آپ نے اپنی بیٹی زینب کے قاتل کو بھی معاف کر دیا, اور اس سے بھی یہی کہا اب تو میرے سامنے نہ آنا, تو میرے سامنے اگر آئے گا تو پھر میری بیٹی کی لاش میرے سامنے آ جائے گی. اور آپ نے فرمایا لوگوں, یہ میری وہ بیٹی تھی زینب جس نے دین کے لیے بہت مارے کھائی ہیں, ستائی گئی, پریشان کی گئی, لیکن اس کے قاتل کو بھی آپ معاف کر رہے ہیں, اس کے قاتل بھی. پڑھو نبی اکرم کے اخلاق کو, آپ کے کردار کو, آپ کے کریکٹر کو. رب کعبہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا, آپ کو آپ کے اخلاق کا مطالعہ کیا ہوتا, آپ کی زندگی کا, آپ کی لائف کا اسٹڈی اگر آپ تم لوگوں نے کی ہوتی, تو آج تم کو خاکے بنانے کی, کارٹون بنانے کی ضرورت نہ ہوتی. اگر تم نے زندگی کو پڑھا ہوتا, آپ کی لائف کا مطالعہ کیا ہوتا, تو آج تم اسلام کے پیروکار بن چکے ہوتے. تم جانتے نہیں ہو تم نے کس سے پنگا لیا ہے. ہم چند ہیں, تعداد میں کم ہیں مسلمانوں, بس تمہاری تھوڑی سی ہی ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج یہ لوگ اتنے اوپر اٹھ چکے ہیں. تمہاری کمی ہے, ہم تم کو قصوروار ٹھہرائیں گے, تمہاری ایمان کی کمزوری ہے. ور اگر تم ایمان والے بن جاؤ, پکے سچے مومن بن جاؤ, تو آج ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے, ان کی ہمت نہیں پڑے. تم جانتے نہیں ہو تم آگ سے کھیل رہے ہو, آگ سے ایسے جلو گے, ایسے برباد ہوگے. رب کعبہ کی قسم زندگی میں اس دنیا میں جتنے لوگ زندہ ہیں اور رہ رہے ہیں, ان کی نسلیں جب تمہارے بارے میں سنیں گی, ان کی روحیں کانپیں گی, ان کے دل ڈریں گے, ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. تمہاری وہ انجام ہوگا عبرتناک, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
इज्जत व आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, बल्कि अल्लाह ने खुद ले रखी है। वमा करू वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम चाले चलते हो अपनी, चलो अपनी प्लानिंग करो। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह अपनी प्लानिंग करता है, और उससे बेहतर किसकी प्लानिंग हो सकती है, उससे ज्यादा अच्छी किसकी चाल कौन चल सकता है जो तुम आज चल रहे हो। डरो, कुछ इबरत हासिल कर लो, कुछ सीख लो, सुधर जाओ। नबी अकरम की तुमने जो फिल्म बनाई है, जो खाके बनाए हैं, जो कार्टून बनाए हैं, उसको खत्म कर दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत ही इबरतनाक होगा। दुनिया तुम्हारे बारे में सुनेगी, उसकी रूहें कांपेंगी, उसके दिल दहल जाएंगे, तुम पूरी दुनिया में इबरत के निशान बनकर रह जाओगे और कुछ नहीं। आप देख लीजिए, सारी दुनिया इनके सामान का बाइकाट कर रही है। आज सारी दुनिया इनको आज ललकार रही है और इनको गालियां दी जा रही हैं। तुम उनको बदनाम करना चाह रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें खुद बदनाम करके रख दिया है। पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारे चेहरों पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं, पेशाब किए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, सारी जगह से तुम्हारे प्रोडक्ट का बाइकाट किया जा रहा है। बाइकाट, बस मुसलमानों, तुम्हारी थोड़ी सी कमजोरी है ईमान की। अगर तुम मजबूत हो जाओ, तुम ईमान वाले बन जाओ। इसलिए हमने जुमले जो पढ़ाए हैं पिछले उठाकर देखिए, सब पर ईमान के ताल्लुक से बहस की है। ईमान कैसा होना चाहिए, ईमान इंसान का कैसा होना चाहिए, देख लीजिए आप उनको। तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, इनको अपने आप ये छठी का दूध याद आ जाएगा। तुम ईमान पैदा कर लो। हम दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें इत्तिफाक और इत्तिहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम कर दे। इलाहुल आलमीन हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखियां हो रही हैं, हमें उसका दिफा करने की तौफीक अता फरमा। हम जमीया मुसलमानों पर रहम फरमा। इलाहुल आलमीन हमें एक साथ जमा होकर नबी अकरम के इस तौहीन का और इस तौहीन के खिलाफ बोलने की और लड़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें ऐसी गुर्बत से बचा ले, ऐसी फकीरी से बचा ले जो हमें दूसरों के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दे। इलाहुल आलमीन हम थोड़े हैं लेकिन हमारे अंदर ईमान पैदा कर दे, ताकि हम थोड़े लोग ही उन पर भारी हो जाएं। हमने 313 को भी देखा है, 313 को भी देखा है। उनके अंदर उनकी ईमान की मजबूती की वजह से वो लोग 1000 पर भारी हो गए थे। इलाहुल आलमीन आज के मुसलमान के अंदर भी ईमान पैदा कर दे, जज्बा पैदा कर दे। इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नबी के खिलाफ जो भी आवाज उठाए और बोले, हम जमी मुसलमानों को इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ लड़ने की और दिफा करने की तौफीक अता फरमा। जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो तेरी रहमत गुजार चुके उनकी कब्रों को नूर से भर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।